بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، اے اللہ کے رسول، فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ اطلاع سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے لعاب دہن سے بچے کو گھٹی دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بچے کے کان میں اذان دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا نام تو حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 دمبوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا اور ایک مینڈھا ذبح کیا۔ عقیقے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بال اتروائے اور ان کے بالوں کی برابر چاندی صدقہ کی۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسن بن علی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سے بہت محبت تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور سجدے کی حالت میں ہی حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے۔ جب تک حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں اترتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں اتارتے تھے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہوتے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکلنے کے لیے اپنے ٹانگیں پھیلاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے صاحبزادے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو۔ ان صحابی کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک شخص اٹھا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو گود میں لیے فرما رہے تھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن سے محبت کرے۔ جو لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں وہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس شخص نے کہا،
یہ بات آج میں نے اس بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت حسن کی عمر 8 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مبارک ارشادات یاد تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، رسول اللہ کی کچھ باتیں یاد ہوں تو یہ بیان کیجیے۔ حضرت حسن نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور میرے منہ سے نکلوا کر دوبارہ صدقے کی کھجوروں میں رکھوا دی، حالانکہ اس کھجور میں میرا لعاب بھی لگ چکا تھا۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک کھجور ہی تو تھی، کھا لینے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی بات یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس بات میں تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دو، بے شک سچائی اطمینان کا نام ہے اور شک جھوٹی چیز ہے۔ حضرت حسن کا انتقال 51 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 48 سال تھی، بعض نے عمر 46 برس بھی بتائی ہے۔ ایک رات حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا۔ خواب بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ تھی۔ صبح ہوئی تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ہے۔ خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ تعبیر سن کر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلی گئی۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی دی گئی، اور یوں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب پورا ہوا۔ حضرت حسین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ حضرت حسین حضرت حسن کے 1 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی ہجرت کے 4تھے سال۔ ان کی پیدائش 4 شعبان بروز منگل کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام تو حسین ہے۔ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، شکل و صورت بالکل حضور جیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بھائیوں سے بے حد محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شہزادوں کی محبت کے واقعات اتنی کثرت سے ملتے ہیں کہ ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، یہ نظروں سے اوجھل ہوتے تو بے چین ہو جاتے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی۔ حسن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر پیشاب کر دیا۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری تو میں نے حسن کی کمر پر مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کا مارنا ناگوار گزرا۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں کوئی چیز تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کیا چیز ہے۔ میں جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ کام حضور کو بتایا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی گود میں کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو میں حسن کو اور دوسرے پہلو میں حسین کو چھپایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان دونوں شہزادوں سے ملنے کو چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے بیٹوں کو تو میرے پاس بھیجنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قینقاع کے بازار سے لوٹے اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاباش حسین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیرت ہوئی، پوچھا، آپ نے حسن کو کیوں نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل کہہ رہے تھے، شاباش حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف برداشت نہ تھی۔ ان کو دیکھنے روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب دونوں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگاتے، انہیں پیار فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دونوں صاحبزادوں نے سرخ قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ اچانک دونوں صاحبزادے گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرتا دیکھا تو آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، انہیں اپنی گود مبارک میں بٹھا کر واپس منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ایک کندھے پر حسن تھے اور دوسرے کندھے پر حسین سوار تھے۔ آپ کبھی حضرت حسن کو چومتے تو کبھی حضرت حسین کو، یوں ہی دونوں صاحبزادوں کو چومتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لے آئے۔ پھر فرمایا، جسے ان دونوں سے محبت ہوگی تو وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہوگا، جسے ان دونوں سے نفرت ہوگی وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے ان دونوں کانوں نے سنا، میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ ان پر نظر قدم کرتے ہوئے فرما رہے تھے، دقتو دقتو،
طرق عینا، یہاں تک کہ حسین نے اپنے پاؤں لاٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر رکھ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے پاؤں کو چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ کبھی کبھار یوں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آ کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے۔ لوگ صاحبزادوں کو منع کرنا چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے روک دیتے کہ کھیلنے دو، اور آپ سجدہ لمبا فرما دیتے۔ نماز کے بعد جب عرض کیا جاتا، اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا فرما دیا تھا، تو حضور فرماتے، میرے جگر کے ٹکڑے میری کمر پر سوار تھے، اس لیے جلدی سجدہ کرنا مجھے اچھا نہ لگا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت حسین کھیل رہے تھے۔ آپ نے انہیں پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر حضور نے ایک ہاتھ حضرت حسین کی ٹھوری کے نیچے دیا، دوسرے ہاتھ سے ان کی گدی پکڑی اور پھر ان کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت جابر ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ حسین بن علی کو دیکھ لے، کیونکہ میں نے حضور کو یہی فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ حسن اور حسین سوئے ہوئے تھے۔ حسین نیند سے بیدار ہوئے اور پانی مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مشکیزے سے پیالے میں پانی ڈالا۔ حسین کو دینے ہی لگے تھے کہ حسن بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پانی کے لیے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو پیالہ پکڑنے سے منع فرمایا اور حسین کو پانی دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیرت ہوئی تو انہوں نے پوچھا، ابا جان، کیا آپ کو دونوں میں سے حسین سے زیادہ محبت ہے؟ حضور نے فرمایا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، حسین نے پانی پہلے مانگا تھا، اس لیے اسے پہلے دیا۔ پھر حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں تم، یہ دونوں حسن اور حسین اور یہ سویا ہوا شخص حضرت علی قیامت کے دن ایک ہی محل میں اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔